السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے جیتنے والے فارم 45 والوں کو اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ باقاعدہ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ آفیشلی عمران خان سے ملاقات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وجہ جو بھی بتائی گئی ہو، صاف پتہ چلتا ہے کہ نفرتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ خبر آپ کو یہ سمجھنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے مفاہمت کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں۔ یہ بیرسٹر علی ظفر نے ایک پروگرام میں کہا ہے، جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران علی ظفر نے 3 شرائط پیش کی ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر مصدق ملک نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ الیکشن 2024 کے 10 متنازعہ حلقوں کا آڈٹ کرایا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی تمام خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر یہ تینوں شرائط مان لی جاتی ہیں تو پی ٹی آئی معیشت، صحت، تعلیم اور سیکیورٹی معاملات میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اب یہ باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کہ 10 حلقوں کا آڈٹ کرا لو۔ آڈٹ پہلے بھی ہوا تھا، عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ 4 حلقے کھولنا، 10 حلقے کھولنا، یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ویسٹ منسٹر کا سسٹم تو ہے نہیں کہ 10 حلقے کھولیں گے سب میں دھاندلی ثابت ہو جائے گی تو حکومت خود ہی استعفیٰ دے دے گی، گھر چلے جائیں گے۔ یہاں تو بے شرم اور انتہائی بے غیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مفاہمت والوں کو کچھ صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ حالات یہ ہیں، 2022 سے اب تک جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ کو اب تک سمجھ نہیں آئی اور آپ کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو میں تھوڑے سے آپ کی عقلوں پر سے پردے ہٹانا چاہتا ہوں۔ کسی صورت بھی طاقتور لوگ مفاہمت نہیں چاہتے، وہ آپ سے کمپلیٹ سرنڈر چاہتے ہیں۔ ورنہ خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی ہے تحریک انصاف کی، مراد سعید کیوں نہیں باہر آ رہے؟ محفوظ رہ سکتے ہیں نا، سوات اپنے گھر چلے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، حفاظت کرے گی، ان کو پولیس گارڈز دیے جا سکتے ہیں، فل سیکیورٹی دی جا سکتی ہے۔ اگر نواز شریف جیسے بھگوڑے کو دی جا سکتی ہے اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی، تو مراد سعید کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ مراد سعید ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی قسم کی منصوبہ ساز مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آپ سے سرنڈر چاہتے ہیں۔ جبکہ آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کو عوام نے 3/4 اکثریت دی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور پورے ملک کی ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ڈر کس چیز کا ہے؟ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کل رات علیمہ خان نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی حیران کن، پریشان کن اور تشویشناک بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے یہ بنی گالہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ علیمہ خان نے انٹرویو میں کہا ہے سبی کاظمی کو۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ کھلی جگہ ہے، جنگل ہے، کوئی آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے، کہیں گے دہشت گرد آ گیا تھا، مار گیا، دھماکہ کر گیا، جو بھی کر گیا، کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بنی گالہ عمران خان کو لے کے جانا چاہتے ہیں مرڈر کرنے کے لیے۔ انہوں نے بغیر الفاظ چھپائے یہ کہا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے پاس سے کوئی ایسے تو نہیں بنا کے بات کر رہی، سنجیدہ بات کر رہی ہیں۔ دوسری انہوں نے جو بات کی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج کرو اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جتنے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں جو جیت کے آئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کر لیں گے، عوام خود کر لے گی۔ یہ ایک بہن کہہ رہی ہے جس کو پتا ہے کہ ان کے بھائی نے احتجاج کا کہا ہے، جبکہ باہر آ کے کچھ لوگ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں۔ کوئی ٹی وی پہ آ کے بڑکوں والے بیان دے کے سمجھتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا۔ کوئی میڈیا کے 4 کیمرے بلا لیتا ہے اور وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے اسے لگتا ہے کہ میں نے بڑکیں مار دی، اپنا کام کر لیا۔ کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی سپیس میں جا رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ ورک نظر نہیں آ رہا۔ اب کچھ تھوڑی باتیں شروع ہوئی کہ ہم رمضان کے اندر ہی احتجاج اپنا شروع کریں گے، اور پھر کچھ لانگ مارچ کی باتیں آ رہی ہیں۔ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ مسلسل احتجاج ہو، عمران خان چاہتے ہیں مسلسل ایجیٹیشن ہو، مسلسل احتجاج ہو، اور لانگ مارچ کی کال بھی عمران خان ہو سکتا ہے دے دیں۔
وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ حقیقی آزادی لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ بیٹھا رہے اور حکومت گڈی گڈی چلتی رہے 5 سال اور وہ اتنی دیر جیل میں بیٹھ کے سڑتا رہے۔ وہ قوم کو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے، جبکہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ مفاہمت کر رہے ہیں۔ نئی مفاہمت کرنی انہوں نے، جنہوں نے آپ کی 80 سیٹیں صرف قومی اسمبلی کی چوری کی ہیں، وہ مفاہمت کیوں کریں گے؟ اپنی چوری بے نقاب کریں گے؟ مفاہمت تو تب ہوگی نا کہ وہ اپنی چوری بے نقاب کریں گے۔ مفاہمت تبھی ہوگی نا کہ آپ اگر کہیں کہ 10 حلقے کھول دو، 50 حلقے کھول دو، وہ کھولیں گے، ان کی چوری ثابت ہوگی۔ کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے مفاہمت کرتا ہے؟ وہ آپ کو مار مار کے آپ سے سرنڈر کروانا چاہتے ہیں، اس لیے محسن نقوی کو لے کر آئے ہیں۔ محسن نقوی کا کاندھا استعمال کر کے نامعلوم افراد آپ کو یہاں بھی ماریں گے، اور پنجاب میں کاندھا استعمال ہوگا مریم نواز کا کہ یہ تو کلیجہ چبانے والی خاتون ہے۔ بھائی وہی سارا کچھ کر رہی ہے۔ کل بھی دیکھیں جب عمران خان سے ملاقات کرنے سے روکا گیا، مریم نواز نے حکم دے دیا۔ اور مریم نواز کی کیا اوقات ہے؟ مریم نواز کیا حکم دے گی؟ فارم 47 پہ جن لوگوں نے جتایا ہے وہی فیصلے کر رہے ہیں۔ مریم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ شہباز شریف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی اوقات نہیں رکھتے۔ باتیں کیا کرتے ہیں لوگ کے مریم نے کر دیا۔ شہباز شریف صرف تیز پالش کر رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اس سیٹ اپ میں۔ سائرہ بانو نے بڑی زبردست مثال دی کہ بڑا بچہ کھیل رہا ہوتا تھا گیم تو چھوٹا رونا شروع کر دیتا تھا، تو میں وہ گیم کا کنٹرولر جو گیم سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہوتا تھا وہ میں اس کو پکڑا دیتی تھی، تو اسے یہی لگتا تھا کہ وہ گیم کھیل رہا ہے جبکہ کنٹرولر کنیکٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ شہباز شریف کو جو کنٹرولر کنیکٹ بھی نہیں ہے سسٹم کے ساتھ، وہ پکڑا دیا گیا کہ بس بٹن دباتے رہو، جبکہ شہباز شریف کا 1% بھی اس سسٹم میں کام نہیں ہے۔ تو ہم اگر جھوٹ بولیں اپنے ساتھ، مطلب جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے کہ مریم کروا رہی ہے، شہباز کروا رہا ہے۔ وہی کروا رہے ہیں جنہوں نے عمران خان پر غلیظ ترین عدت کا کیس بنایا، وہی ہیں جو عمران خان کی کردار کشی کر رہے ہیں پچھلے 27 سال سے۔ ہمیں لگتا تھا نواز شریف کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اتنی آنکھیں کھلی ہے کہ مجھے لگتا تھا یہ نواز شریف کر رہا ہے۔ یہ فضل الرحمان جو یہودی ایجنٹ کہتا ہے، یہ بھی فضل الرحمان نہیں تھا، یہ وہی تھے جو اب بھی ہیں۔ ان کو آؤٹ سائیڈرز نہیں چاہیے تھا، ایک ایسا بندہ جسے یہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ نہیں چاہیے تھا۔ آپ مجھے بتائیں، ذرا میرا سمپل آپ سے سوال ہے کہ جتنا ظلم ابھی آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، جتنا جبر آپ نے ابھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہر عدالت ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اگر چاہتے، اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے ادارے، اگر یہ کر رہے ہوتے تو کیا عمران خان کو ایسی 2/3 اکثریت لے کر نہ دیتے؟ کیا اس وقت نواز شریف کی پارٹی تحلیل کر کے اس کی بھی مخصوص نشستیں عمران خان کو نہ دی جاتی؟ کیا سارے کام نہ کروائے جاتے؟ اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ یہ شروع سے عمران خان کے خلاف تھے۔ کسی صورت بھی ان لوگوں کو جو 76 سالوں سے بلا شرکت غیرے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اقتدار میں اپنا شریک نہیں چاہیے تھا، اور عمران خان وہ ہے جو کسی کا پالتو بن کے اقتدار کے مزے نہیں لے سکتا۔ عمران خان کے ساتھ جب انہوں نے یہ کام کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کنٹرول ہونے والا بندہ نہیں ہے، نہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے دن سے عمران خان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں۔ یہ جو آپ نے 5 سال پہلے ایک کمپین دیکھی تھی جیو پہ کہ عمران خان نے حلف اٹھایا اور جیو میں پروگرام چلنا شروع ہو گئے، ہم آپ کو آپ کے وعدے یاد دلائیں گے خان صاحب، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے وہ وعدہ کیا تھا۔ کیا ایک بھی ایسا پروگرام آیا مریم نواز یا شہباز شریف کے حوالے سے؟ یہ سب انہوں نے کروایا تھا، ہینڈلرز نے، یہ سارے انہی کے چینلز ہیں۔ ناظرین اکرام، اب تو نظام کھل گیا ہے، اب تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ ایک حل ہے، صرف ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی ہم سب کو، بطور احتجاج سبھی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنسز کم کر سکتے ہیں بطور احتجاج، جبکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بطور احتجاج سرٹن پروڈکٹس کا اور سرٹن ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ پھر مسلسل احتجاج بھی کرنا پڑے گا پرامن طریقے سے۔ پاکستان میں فی الحال یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک دم سڑکوں میں نکل آئیں بغیر کسی لیڈرشپ کے۔ وہ صرف 9 اپریل کو ہوا تھا اور وہ معجزہ تھا، میں حیران ہوں ابھی تک کہ وہ کیسے ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا۔ عرشی شریف بھی شہید ہوئے، جنازے میں زیادہ لوگ آئے،
لیکن خود سے احتجاج کے لیے کوئی نہیں نکلا. عمران خان پر ملٹیپل قاتلانہ حملے ہوئے, خود سے لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے. کال دی گئی تو ٹھیک ہے آ جاتے ہیں, نہیں تو کوئی بھی نہیں آتا. دیکھیں ملکوں میں انقلاب تو تبھی آتے ہیں جب لوگ خود ہی نکل آتے ہیں باہر, کوئی لیڈر نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ملک کا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتی ہیں طاقتور قوتیں اور کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کریں, یہ تو لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. پھر وہ بڑا لیڈر باہر آتا ہے, وہ خطاب کرتا ہے, لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ معاف کر دی جائے گی, کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا اور ریکنسلیشن ہو جاتی ہے. تو جس انقلاب کی لیڈروں سے لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں ایسے انقلاب نہیں آیا کرتے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کنفرم معلومات کی بنیاد پر, ان کے ارادے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی پی ٹی آئی سے ہتھیا لی جائے. اتنے خطرناک ان کے ارادے ہیں. اب ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو نکالنے کا, صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ واپس مل جائے. اور وہ کیسے ملے گا مجھے بتائیں. کیا پارلیمنٹ میں گڈی گڈی کھیل کے تقریریں کر کے بس؟ وہ سٹریٹ ایجیٹیشن سے ملے گا. آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ یقین مانیں آپ 5 سال بھی روتے رہیں اور محض وارننگز دیتے رہیں, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.